اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے کی، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، تو قرآن پاک کے قبل مصفت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو قرآن پاک نازل کیا آپ پر اور آپ کو سمجھایا۔ تو حدیث جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اور کچھ لوگ قرآن کی تفسیر تو کرتے ہیں مگر حدیث سے نہیں کرتے، اپنی رائے سے کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے قرآن پاک کی تفسیر کی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام کے اعتبار سے کی جائے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر عربی زبان سے کی جائے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہو۔ اور پانچویں یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر جو مفسرین نے لکھی ہے، مفسرین ہے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کو دیکھا جائے مفسرین نے ارشاد نے کیا مانا ہے، اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کی ہے۔ رات کو ایک کلپ سن رہا تھا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، اور پھر اس آیت کی تفسیر کر رہا تھا جو قرآن کی تفسیر سے بالکل نہ بلد، اس کو پتہ بھی نہیں قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے، اور اس آیت کی کیا تفسیر کر رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے محبت کرنے کو حکم دیا ہے، ہم حضرت علی سے محبت کریں، حضرت حسن سے محبت کریں، حضرت سے محبت کریں۔ یہ کون کہتا ہے مسلمان کہ حضرت علی سے محبت نہ کریں؟ علی سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، حضرت حسن سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، اور حضرت حسین سے مدد کرنا ایمان کا جز ہے ہمارا۔ یہ تمہاری تکمیل کا حصہ ہے کہ ساتھ تم محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی ہے کہ حسینی ہے یعنی ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے اور صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور میرا ساتھ کی تفسیر کرنا یہ سے یہ مراد ہے۔ دیکھیں ساتھ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اور بعد میں ازواج مطہرات کو خطاب کیا، 13-14 ضمیر ہے، شاید ہمارا غور کریں، ہم تو قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن میں، وہ ساری ضمیریں ازواج مطہرات کی طرف آگے پیچھے کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد اللہ فرمانے انما یرید اللہ، یہ آیت کریمہ اس آیت کے روح سے تو ازواج مطہرات مراد، تو اس آیت کی تفسیر میں سے عائشہ کا نام بھی نہیں لیا، حضرت حفصہ کا نام بھی نہیں لیا، وہ سلمہ کا بھی نام لیا، ان کا تو حسین بھی۔ ہمارے سنی بھائی ان کے اندر بھی رام جی والے جراثیم پیدا ہوا، اور پھر آج کا کیا مانا کیا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اور اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فعال لما یرید، فعال لما یرید، اللہ کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ارادوں میں فرق نہیں کرتا ہے وہ قرآن کے آیات کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں اللہ کا کون سا ارادہ ہے، اور اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں ارادے سے مراد کیا ہے۔ اب حسینی اس کو پتہ نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ایسی تفسیر کرتے ہیں، یعنی قرآن کو لوگوں نے باغیچہ الفاظ بنا دیا، باغیچہ الفاظ جو چاہتا ہے قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، عمار شما پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اگر حدیث کو نہ بھی لے، صرف قرآن پاک کی آیت پہ غور کرے تو ازواج مطہرات مراد۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کن کو خطاب کیا؟ تو پہلی کا تعلیم جس نے المسر میں پڑھی وہ بھی جاتا ہے، یقین الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، یہ جملے غائب کیسے گئے؟ ازواج مطہرات مراد ہے، انما یرید اللہ لیوسع عنکم الرجال، اللہ ارادہ کرتا ہے، تو یہ ارادے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارادہ نہیں ہے ارادہ تکوینی، بلکہ ارادے سے مراد ارادہ شرعی ہے۔ جیسے یرید اللہ
اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ارادہ کرتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یا ارادہ سے مراد شرعی ارادہ، یہ شرعی ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے، جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اہل بیت کو اس نے پاک، معنی غلط ہے سارا، آیت کریمہ کا معنی ہی غلط ہے۔ اور جو اس آیت کریمہ کا اولی مصداق اس کا نام بھی نہیں ہے، ازواج مطہرات۔ امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ میں تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت سے مراد اہل ازواج مطہرات صراحتاً، آیت سے مراد کیا ہے صراحتاً؟ ازواج مطہرات۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد ازواج مطہرات میں علیکم کیوں صیغہ ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کے جو انداز ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے، اس میں عورت کو جمع کے صیغہ خطاب قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب خطاب کیا گیا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ علیکم اہل البیت، علیکم، یہاں حضرت ابراہیم کی بیوی مراد۔ اگر حضرت ابراہیم کی بیوی جو اکیلی ہے ان کو علیکم کا خطاب ہو سکتا ہے تو کیا پھر حضرت قیصر صدیقہ کو، حضرت حفصہ کو علیکم کے ساتھ خطاب نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو قرآن پاک میں یاد موجود ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی ہے، اس قرآن میں آوری ام کلثوم، جب انہیں اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، ام کلثوم جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، اور خطاب کے کو ہے موسیٰ کی بیوی کو کر۔ اور اسی طرح بہت سارے جو ہے وہ اشعار میں بھی عورت کو خطاب کیا گیا، اس کے لیے مقصد قرآن پاک میں سے میں دو حوالے یہ کہنا جی علیکم، یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، لہذا اس سے مراد ازواج مطہرات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کے اسلوب کو جانتے بھی نہیں کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا انداز کیا ہے، عربی زبان سے واقف بھی نہیں۔ عربی زبان میں خواتین کو بھی مذکر کے صیغے کے ساتھ تعظیم کے لیے جو ہے وہ مذکر کے صیغے کے استعمال ہوگا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ گندگیوں کو، ناپاکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف کر۔ اس سے مراد ازواج مطہرات قرآن کی روح سے، تو اس نے ساری آیت کریمہ کی تفسیری غلط کی ہے اور اس میں بہت گڑبڑ کیا ہے۔ وہ دعویٰ یہ کیا ہے حسین نے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ آیت کریمہ میں ازواج مطہرات مراد ہے اور اس سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے جو دوسرے حضرات مراد ہے۔ حدیث کی روح سے البتہ جو ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، تو حدیث کی روح سے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرضا کو اور حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حسین کو ان کو بلایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی روایت آتی ہے، ام سلمہ سے بھی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں چھپایا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قصا، حدیث قصا، اس کو یہ شیعہ حضرات پڑھا لیتے ہیں۔ وہ کہتے دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں چھپایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تمہارے حضرت صاحب میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ترجمہ تشریح یہ کرتے تھے کہ اللہ قرآن کی روح سے تو تم نے ازواج مطہرات کو داخل کر دیا ہے، اب میں اللہ یہ دعا کر رہا ہوں کہ میری دعا کی بدولت ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر۔ تو قرآن کی روح سے اولا ازواج مطہرات ہے آپ کے اہل بیت، اور حدیث کی روح سے، حدیث کی روح سے مسلم کی روایت ہے جس کو حضرت عیسیٰ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں حضرت علی، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت کی دشمن تھی۔ اگر دشمن ہوتی تو ان کی فضیلت میں حدیث کے ساتھ بیان کرتے، حدیث کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کے درمیان اتفاق تھا، محبت تھی، پیار تھا۔ ام سلمہ سے روایت ہے، پھر وہ یہ حدیث بیان کرتی، وہ مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ کی طب کی روایت، اور دونوں حدیث سے حدیث کے ساتھ۔ تو آپ نے ان کو چادر میں چھپایا، حضرت علی کو بھی، فاطمہ کو بھی، حسن حسین کو بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ تو ہم تو مانتے ہیں ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، قرآن کے روح سے وہ بھی اہل بیت ہیں،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ حسن حسین یہ بھی اہل بیت ہے، حدیث کے روح سے فرق نہیں کرتے کہ ازواج مطہرات کو نہ مانے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرانے کو نہ مانے، تو قرآن کے روح سے وہ ازواج مطہرات ہیں، حدیث کے روح سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کرانا یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے اہل بیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کا خاندان، حضرت علی، فاطمہ، یہ تمام اہل بیت سے بہتر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بہتر ہے۔ تمہارا بھی عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جتنے بھی انبیاء سب سے بہتر ہیں، ازواج مطہرات ہو، آپ کا خاندان ہو، خاندان کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، یہ سب تمہارا یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کا طریقہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت کو پڑھے اور اس کی تفسیر شروع کر دے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا یہ بالکل غلط انداز ہے، اس کو مسترد کرتے ہیں، مفسرین میں اس کو مسترد کرتے ہیں کہ آیت کریمہ یہ معنی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے عقل کیا آنکھوں لینی چاہیے، اگر ان کو قرآن پاک کی تفسیر کا پتہ نہیں تو کسی پوچھ لینا چاہیے یہ ساتھ کا مطلب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، تو اس ارادے سے مراد وہ ارادہ نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اور ارادہ ہے، وَأَمْرُ لِمَا يُرِيدُ یہ اور ارادہ ہے۔ یہاں وہ ارادہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ ارادہ کرتا ہے تم سے جو ہلکا کر۔ اس واقعے میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں فرق نہیں کرتا نا تو آیت کریمہ کے بارے میں گڑبڑ کر جاتا ہے، جیسے اس کی گڑبڑ کی ہے، اس کے اندر جراثیم رافضیت کے پیدا ہو گئے اور اس نے دعویٰ کیا کہ پہلے میرا بھائی جو ہے وہ جو ہے اسے نہیں بنا تھا، میں بھی اسے نہیں بن گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا، ابن عباس سے حضرت اللہ نے بیان کیا تو تم علمی ہو عثمانی ہو، علمی ہو حضرت علی کو ماننے والے جو ہوتے تھے وہ علمی ہوتے تھے، عثمان کو مان اس طرح ایک تھوڑا سا ہوتا اختلاف، تو صحابی نے کہا میں علمی بھی نہیں ہوں، عثمانی بھی نہیں ہوں، میں محمدی ہوں، اور تمہیں کہتے ہیں سب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا۔ تو اس طرح کے دعووں میں جو ہے پھر وہ رافضیت کا وہ بو آتی ہے، اس طرح کے دعووں رافضیت کی بو آتی ہے، پھر صحابہ کی دشمنی پیدا ہوتی ہے، ازواج مطہرات سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دور میں بہت سارے جہل لوگ آئے تو قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر لوگوں کو صحابہ سے اور لبے سے ہٹا ان کے عقیدے کو غلط کر رہے ہیں، عقیدے کو گندا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے عقیدے کو صحابہ کے بارے میں بھی صاف شفاف رکھنا چاہیے، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی، اہل بیت کے بارے میں بھی، ان لوگوں کے دام میں تذمیر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے، ازواج مطہرات قرآن کے روح سے اہل بیت ہیں، حضرت علی درانا حدیث کے روح سے اہل بیت ہیں، ہم ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی حضرت علی داماد ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی تفسیر کا وہ طریقہ جو صحابہ اور ان میں تفسیر کا اسی کے مطابق ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کرنی بھی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ باطل جو عقائد ہے، فرسودہ عقائد ہے، جن میں جو ہے وہ رافضیت پیدا ہو گئی ہے، جراثیم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے، اہل بیت کے پیار محبت سے بھر دے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے بغیر جو ہمارا دین مکمل ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے واقع ہوتا ہوا